اللہ فرما رہے ہیں فبشر عباد، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان میں سب سے اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اور حدیث میں ہر جگہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ میں نے جتنے بزرگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے تو 8-10 مجھے یاد ہیں جو انتقال کر چکے ہیں، میں نے ان کو ہر وقت سنتے ہی دیکھا ہے۔ اور اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں زیادہ سنا کرو، ایک منہ دیا کم بولا کرو۔ آج مزاج الٹا ہو گیا ہے، بولنا بہت ہو گیا، سننا کم ہو گیا۔ سننا اتنا ضروری ہے۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بات کو سنے، اور ہر بات ہر وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن بار بار سنتا رہے گا، 1 سال سنتا ہے تو پھر جا کے کلاس میں بیٹھ کے پیپر پاس کرتا ہے، پہلے دن تھوڑی ٹیچر کو سمجھ جاتا۔ حدیث میں آتا ہے جو باتیں تمہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو علم تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ جو رستے تمہیں سمجھ آ رہے ہیں ان رستوں پہ چلو، اللہ تم پہ وہ رستے کھولے گا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو دھیان سے بات سنتا ہے، اور یہ یاد رکھنا میرے دوستو، سننے والے بڑی خیر پہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس ان کو اپنی بات سناتا ہے، ورنہ نماز سن کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جن میں اللہ خیر دیکھتا ہے اس کو صرف اپنی بات سناتے ہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ، اگر یہ سن بھی لیتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی بات سننا دھیان سے یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے 2000 میں 3 دن لگائے تھے، سن 2000 میں، اور میں کرکٹ کھیلتا تھا، ٹائم ہوتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ ایسے فضل فرمایا، ایسے اچھے دوست دیے جو مجھے فجر مسجد میں پڑھاتے تھے، سارا دن پھر میں گراؤنڈ میں رہتا تھا، عشاء مجھے مسجد میں پڑھاتے تھے، میں فجر میں امام صاحب کا بیان سنتا تھا 15 منٹ، عشاء میں تعلیم میں بیٹھتا تھا۔ اللہ کی قسم جتنے سوالات تھے اللہ نے 3 سال میں سارے ختم کر دیے۔ یہ سننا اتنا ضروری ہے۔ اور قرآن میں آپ جہاں بھی گمراہ لوگوں کی بات دیکھیں گے نا، ان کی ایک ہی وجہ ہوگی جو میں نے پڑھی ہے، جو سنی ہے علماء سے، یہ سنتے نہیں تھے۔ جب جہنم میں لوگ چیخ پکار کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، وہ تمہیں ڈرانے آتا تھا، قالوا بلی آتا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر وہ چیخیں ان کو کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے، کاش ہم بیٹھ جاتے۔ ابو درداء فرماتے ہیں 3 چیزیں نہ ہوتی زندہ نہ رہتا۔ ایک گرمی کے روزے، کہ مجھے گرمی لگتی اور پیاس لگتی، اس میں اللہ سے باتیں کرتا، مجھے اللہ سے باتیں کرنے میں اللہ سے تعلق پڑتا۔ اللہ کو روزہ بہت پسند، روزے کا اجر اللہ خود دیں گے، اس کا کوئی اجر بتایا نہیں۔ دوسری چیز مجھے سردی کی لمبی راتیں، ہمیں لمبی راتیں ملے، ہم کہتے ہیں چلو یار 8 گھنٹے سونے کو ملے گا، وہ مزے کریں گے۔ سردی کی راتیں کہ میں لمبی تہجد پڑھ کے اللہ سے تعلق بناتا۔ اور تیسری چیز دین کی مجلسیں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم یہ جو دین کی مجلس، امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے، احیاء العلوم ایک کتاب ہے، ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک دین کی مجلس، جو آتا ہے مسجد میں ایک آیت سیکھنے، اس کو 100 نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس کو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے۔ اس مجلس میں آیتیں بھی سیکھتا ہے، مسئلہ کتنا 1000 نفل سے افضل ہے ایک دین کی مجلس۔ اور فرمایا 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے۔ تیسری چیز فرمائی 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ چوتھی چیز فرمائی ایک دین کی مجلس 1000 لایانی مجالس کا کفارہ ہے۔ ایک دین کی مجلس۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر گیدرنگز میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امرا، الا 3 چیزیں ہوں، کوئی سی او کا ہے، کوئی سی 3 چیزیں، یا تو نیکی کی بات ہو، کیونکہ برائیوں کی منکرات کی بات تو علماء سے پوچھیں گے، یہاں معروف کا لفظ ہے، منکر نہیں، یہ علماء کا کام ہے، یا معروف کی بات ہو یا صدقے کی بات ہو، صدقہ، اور باہمی اصلاح، کہ آپس میں اصلاح کیسے ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں جن مجلس میں کوئی سا 3 کام ہوتے ہیں، کوئی سے 3 کام، اللہ ان کو اجر عظیمہ قریب دینے والا ہے۔ دین ان پڑھوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے، دین ہے ہی ان پڑھوں کے لیے۔ میں تو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کیا تو مجھے تو بڑا مشکل ہوا دین سمجھنا، کہ قرآن امی پہ اترا ہے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 سال تک اپنا نام پڑھنا نہیں آتا تھا،
میرے دوستوں قرآن صحابہ بھی امی تھے، اور میں اکثر کہتا ہوں پڑھے لکھے نا ریسرچ کرو سرچ کرو، جتنا پیسہ ہے نا آج وہ بھی سب امیوں کے پاس ہے نا. اسٹیو جابس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ، بل گیٹس ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ، جتنے اٹھا کے نام دیکھ لو، جتنے اسپورٹس مین ہیں ہائی اسکول، ہمارے ہاں تو لو اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں، کے جی ڈراپ آؤٹ ہیں، ہمارے جتنے بہت سارے کھلاڑی ہیں کنڈر گارڈن بھی نہیں کیا ہوا، لیکن پاکستان کے امیر لوگوں سے. تو مال کو بھی اللہ نے ان پڑھیت سے جوڑا، پڑھے لکھے تو نوکریاں کر رہے ہیں. بھائی آپ جی پی ایچ ڈی کیا ڈبل، کہاں نوکری لگی ہے؟ فلاں نوکر بناؤں، فلاں جگہ نوکری کر رہا ہوں. کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے ذہن بنایا بیٹا پڑھنا لکھنا ہے، چھوڑ ابھی نمازیں بعد میں پڑھ لینا، تو نے امریکہ میں نوکری کرنی ہے کافروں کیا، بہت تجھے پیسے ملیں گے، چھوڑ اللہ کی غلامی کو، کہاں تو متقیوں کا امام بننے کے چکر میں. میرے دوستو آپ نے ہارڈلی کوئی مولوی صاحب میرے علاوہ، میں تو مولوی ہوئی نہیں، پتلا دیکھا ہوگا، اکثر صحت مند. ابھی ایک مولوی فیصل ملے، مجھے تھوڑا ان کی صنعت میں ڈاؤٹ ہے، پتلے ہیں اتنے، ان کا صحت اچھی نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھو ایسے تگڑے. ہمارے جس سیٹ کو پوچھو سعید بھائی نہیں وہ میٹھا ڈاکٹر نے بند کر دیا، شوگر ہوگی. اس سے پوچھو جی بلڈ پریشر ہے، حلیم بند ہوگی. آپ کسی مولوی تبلیغی سے پوچھ لو کھانا ہے، سب لے آؤ. صرف ایک چیز سے پرہیز ہوتا ہے، کم کھانے سے. ہمیں تب بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کر رہے ہیں. میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو دل ہے نا اس کو ہدایت، اس کو عقل ملے گی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دین کی مجلس ہو. میں نے 3 سال صبح شام 2 دفعہ سنتا تھا. یہ اتنا ضروری عمل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی جی جس کو وحی آتی تھی، اے میرے نبی جی جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ بھی دن میں روزانہ 2 دفعہ صبح شام ان مجالس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو پرفیوم شاپ میں جائے گا، بیٹھ کے خود خوشبو آئے گی، پرفیوم نہ بھی لگاؤ. اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی 7 صفات ہیں. بہت جگہ آئی ہیں 7 صفات، سورہ مومنون میں بھی ہیں، وہ الگ ہیں. 7 صفات مومنوں کی کیا ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. آج جس علاقے میں میں رہتا ہوں نا، میں جس علاقے ڈیفنس میں رہتا ہوں اس کو ہم ڈی ایچ اے کہتے ہیں، ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، لیکن میں نے اس کا نام بدل دیا ہے ڈرپوکس ہسبینڈس ایریا. ہمارے سامنے جب بیوی کا نام لیا جاتا ہے نا تو ہمارا دل لرزتا ہے. بیگم آگئی، بس اب چپ کر دو. پہلے بیویاں کہتی تھی بیٹا ابا آ گئے چپ. میں آپ کو ڈیفنس کے حالات بیٹا اماں آ گئی اب چپ، اب بات نہ کرنا، سب ختم. تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. ہمیں پاکستان میں کوئی کہہ دے نا سعید بھائی ڈالر 370 کا ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. ہمیں دنیا سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آخرت سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. ایک صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی، کہا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم میں کچھ نہیں ہوگا بس عذاب بڑھتے ہوئے چکھو گے ہر روزہ. ان کو ہارٹ اٹیک ٹائپ ہو گیا اور وہ زمین پہ گرے، اٹھا کے ان کو گھر شفٹ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا صحابی بیمار ہے چلیں. آپ گئے چند دنوں بعد تو وہ چرپائی سے اٹھ کے لپک کے آپ کے پیٹ پہ چپک گیا، وہیں انتقال کر گیا. ایک آیت قرآن کی اس کی روح قبض کر دی اللہ. اتنا ڈر گیا. آج میرے دوستو قرآن کہتا ہے کہ روزے سے تقویٰ آتا ہے. ہمارے پاکستان میں جب روزے جاتے ہیں نا تو ہم فائرنگ کرتے ہیں، شکر رمضان گیا اور دیکھ پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو روزے سے تقویٰ کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں روزے سے کیوں تقویٰ نہیں مل رہا؟ ہمیں نماز سے ہماری روزی کی تنگی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ میں پھر آیا ہوں نا ابھی کیلیفورنیا رہا ہوں، ہر آدمی پہلے سے زیادہ اور پھنسا ہوا ہے دنیا میں. سعید بھائی دعا کر دیں، آپ جب آئے تھے حالات اب اور خراب. یہ امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا حال ہے. ہم دن بہ دن دنیا میں اور بزی ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھنا دنیا میں بزی ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہمارا کھلاڑی تھا، اس نے 3.5 دن میں سینچری کی ٹیسٹ میچ میں. میں وہاں تھا، اس میں باہر سے لڑکے وہ ڈنڈا لے کے آئے کہ اب تو نے شاٹیں نہ ماری، اسی ڈنڈے سے تجھے ماریں گے. اور ایک برکت ہے 37 گیند میں شاہد آفریدی نے 100 کر لیا. میرے دوستو برکت کیا ہے؟ اتنا سا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی اور ان کے آپ کے علیہ السلام کے ناخنوں سے پانی نکلا، 350 صحابہ نے پانی پیا. ایک برتن میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا، 350 صحابہ نے کھانا کھایا. ایک تھیلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا، نہ کھجورے ڈالنا، نکالتے رہنا. کہا میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجورے کھائی ہیں، کھلائی ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. ایک بکری، میں بکروں کا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا گوشت کا، ایک بکری سال میں 2 بچے میکسیمم دیتی ہے. بکری دنیا میں،
اور ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے. آپ نے 100 کتے اکٹھے چلتے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ بے برکتی ہے؟ بکروں میں برکت ہے. برکت کس سے جڑی ہے؟ مسجد کی محنت سے. ہدایت کس سے جڑی ہے؟ مسجد. جو تبلیغ والے بلا رہے ہیں میرے دوستو، سب آپ مانتے ہو کہ میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. میں اور انضمام بیٹھے ہوئے کسی ایک شہر میں، تو وہاں بڑے ان کے آفیسر تھے. انہوں نے کہا سعید بھائی اور انضمام الگ، ہمیں رائٹ ہینڈ میں آپ پسند ہے، لیفٹ ہینڈ میں آپ. میرے 2 بچے ہیں. پہلے تو انہوں نے بات کی ہم سے دین کی کہ جی کیوں نکلیں، کیوں مسجد میں آئے، گھر میں بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں. ہم صبح ڈاکٹر فلاں کو، شام کو ڈاکٹر فلاں کو سنتے ہیں، آپ ہم سے دین کی بات کریں، ہم بتائیں گے. میں نے انضمام کو کہا چپ کرو، تو ان کا پیٹرول ختم ہونے تو پھر آتے ہیں ہم. اب جب پیٹرول ختم ہوا تو 2 لڑکے آئے، کہا اس کو انضمام، اس کو سعید بنانا ہے. میں اس کو 10 سال ٹی وی پہ کرکٹ دکھائیں، پھر شعیب اختر کی یہ گیند کھلائیے گا، قبرستان جائے گا، گھر نہیں آئے گا. دین میرے دوستو، کرکٹ کو ہم مانتے ہیں گراؤنڈ سے آتی ہے، دین گھر میں. دوسرا عمل، عزت علی روزی نہیں ہے، قرآن کی تعلیم میں بیٹھو. یہ قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھو گے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تبلیغ کی محنت بغیر قرآن کے علم کے جہالت پھیلائے گی، آپس میں لڑیں گے لوگ. ہم دعوت کے کام میں علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں. ہمارے کام میں تبلیغ کا کام ہے، علماء ہم مدارس سے پوچھ کے چلیں گے. دوسرا کام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم میں بیٹھو. نمبر 3، اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ ساری کائنات کو پال رہا ہے. 40 سال بنی اسرائیل کو بغیر سبب کے پالا ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے. مریم کو بغیر موسم کے روزانہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچایا ہے. نمبر 4، اپنی نماز کو ٹھیک کرو. آج میرے دوستو، مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلہ سیدھا کر دو. میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 40 سال. میں کہا اب اخلاق کی بات کرتے ہیں. اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے، اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں. نماز سے فحاشی دور ہوگی، نماز سے بے حیائی دور ہوگی. آج بھی بتائیں 40 سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے؟ کہ ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کرا دیا ہے. میرے دوستو، آپ کے پاس نئی گاڑی ہو، لیٹسٹ پورش فراری، آپ کسی اس آدمی کو دو گے جو اس کی گاڑی چلانی نہیں آتی. جب میرے بچوں کو ناران کاغذ لے جانا، اس نے گاڑی سیکھی نہیں. آج تک میرے پاس ٹائم ہی نہیں نماز سیکھنے. میرے دوستو، نماز سیکھ کر لو، وہ رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. نمبر 5، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو. جب مال کو شکر پہ خرچ کرو گے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے. نماز کو کفر پہ خرچ کرو گے، حدیث میں آتا ہے بعض گناہ روزی تقدیر کی بند کر دیتے ہیں. آج ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ برا نہ ماننا بھائی، کھانوں پہ، کھانا کھائی جاؤ کھانا. ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پہ، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے مکانوں پہ اور شادیوں پہ. 4 جگہ مال خرچ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے 4 جگہ سے نکال کے 4 جگہ خرچ کرایا. اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پورا خرچ کرایا ابوبکر صدیق کا. حضرت خدیجہ کا پورا لگ گیا. اور مال خرچ کرایا دین سیکھنے سکھانے پہ، یہ تعمیروں پہ نہیں، دین سیکھنے سکھانے پہ. تیسرا، مال خرچ کرایا مسکین غریبوں پہ 6 جگہوں پہ، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب. 6 جگہ مال خرچ کرایا. اور چوتھا آخری اپنی ذات پہ. 7 صفات آپ کو مومن کی بتا رہا ہوں بھائی. 7 صفات: اللہ کا ذکر، تعلیم کے حلقے، توکل، نماز یہ صحیح کرے گا، اور اللہ مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا. اور چھٹا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا. اور یہ چھٹی کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں. یہ چھٹی صفت ہے مومن کی. اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. آؤ نصرو. جب یہ 7 باتیں ہوں گی، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الحق، یہ پکے مومن ہیں. اور مومن کہاں جائے گا؟ قد افلح المؤمنون، بغیر حساب کتاب کے جنت. کس جنت میں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب.